ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پہلے میرے سے جڑو اور پھر میری مخلوق سے جڑو۔ اللہ رب العزت کی عبادات، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے اوپر 5 فرضوں میں 4 فرض عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نماز ہے۔ یہ پلر کہلاتا ہے اسلام کا، اور زکوٰۃ بھی پلرز میں ہی آتا ہے۔ یہ مسلمان جو پیسے والے ہیں ان پہ فرض ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے غریبوں کے لیے تحفہ ہے۔ جو غریب مسلمان ہیں ان کا ایک حق رکھا اللہ نے امیر مسلمانوں کے مال میں۔ مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں اور پھر اچھے سے اس کی مخلوق سے جڑیں، کیونکہ تمام حق اللہ ہی کے ہیں۔ جو حکم وہ دیتا ہے، اگر وہ مخلوق کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، آپ اسی کا حکم مانتے ہیں، اور یہ پلر ہے۔ اگر یہ پلر کمزور ہوگا تو اسلام کی جو ڈھانچہ ہے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ کمزور ہوگی۔ اگر یہ گرے گا تو اسلام کی عمارت گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ 2.5% زکوٰۃ اگر میں فرض کر دیتا ہوں تو پورے معاشرے کے، پوری دنیا کے، پورے کائنات جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ وہ تو نسخہ کیمیا ہے قرآن، اور اللہ رب العزت ایسا حکیم ہے جس نے نسخہ بھیجا ہے۔ معاذ اللہ اس کے نسخے میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جو مسلمانوں کا حال ہے کہ چاروں طرف غربت ہے، وسائل کی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخہ کیمیا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے استعمال میں کمی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کا لینا اور دینا، اس میں بہت فرق آ گیا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے ہیں۔ جو پوری دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ حساب نہیں رکھتے ہیں، اور جو حساب رکھ کے پوری دیتے بھی ہیں وہ صحیح جگہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ دیتے ہیں کہ جہاں اس کا مس یوز ہوتا ہے، صحیح استعمال نہیں ہو پاتا۔ جو صحیح مستحق ہیں ان تک نہیں زکوٰۃ پہنچ پاتی۔ میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دی اور وہ آپ نے مستحق تک نہیں پہنچی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ کی مدیں کیا ہیں، اور ہمیں ان میں ہی استعمال کرنا ہے زکوٰۃ کو، کیونکہ یہ حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ قرآن میں سورۃ توبہ ہے، 9 نمبر سورت، اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو صدقات کہا، صدقہ، اور اس کی مدیں بیان کی، 8 مدیں۔ ان 8 مدوں میں ہی ہمیں زکوٰۃ لگانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی مد میں کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے زکوٰۃ نہیں لگنی چاہیے، اور نہ ہمیں دینی چاہیے اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہاں اس کا مس یوز ہو رہا ہے، یا جو اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے وہاں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی۔ صرف 8 جگہوں کی اجازت ہے، وہ جگہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اپنی زکوٰۃ روک دیں، کیونکہ میں کنفرم کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی اگر آپ ان جگہوں کے علاوہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کا طریقہ ہو، چاہے وہ بہانے بازی ہو۔ تبلیغ جو کراتے ہیں جو لوگ، یہ بھی ایک بہانے بازی ہے، ہیلا ہے۔ دین میں ہیلا، دین میں بہانے بازی بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے مستحق لوگ جو ہیں وہ سسک رہے ہیں اور تڑپ رہے، اور بنا وسائل کی زندگی، کیڑے مکوڑوں سے بدتر زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کا ہم حال دیکھتے ہیں، دلتوں سے بدتر زندگی ہے اس ٹائم مسلمانوں کی۔ ایمان والے لوگ کس طرح سے گندگی میں اور بنا وسائل کے، بنا تعلیم کے، سسک کے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ ان کے پاس تعلیم کے لیے پیسہ ہے، اور اس کے ذمہ دار سارا معاشرہ ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنا زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جہاں ہمیں دینی چاہیے وہاں نہیں دیتے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو مدیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے نام لیا ہے فقیروں کا۔ فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا کچھ بھی اور وہ مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے جو ہم تک پہنچے، اور ان کی معلومات ہم کریں کہ واقعی یہ فقیر ہیں، واقعی یہ مستحق ہیں، تو ہم زکوٰۃ دیں ان لوگوں کو۔
دوسرا جو لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں، وہ ہے مسکین کا۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو کمائی تو کرتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں کر پاتے اپنا، یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں تو مسکین اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے ماں نہ ہو یا ماں باپ نہ ہو۔ مسکین کا جو لغوی میننگ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ نکلے گا آپ کو کہ جو پورا نہ کر پائے۔ مان لو کسی کی کمائی 20,000 روپے ہے اور اس کے 5 بچے ہیں، اسکول کی فیس، کرائے کا مکان، کھانا پینا، سب دوائی دارو کرنے کے بعد اس کا پورا نہ ہو پاتا ہو، وہ اس کے 30,000 خرچ ہو تو 10,000 روپیہ اسے زکوٰۃ کا لگ جائے گا۔ ہمیں یوں لگے گا کہ 20,000 روپے والے کو زکوٰۃ، مستحق وہی ہے جو پورا نہ کر پائے، مطلب مسکین وہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈ کے دینی پڑتی ہے زکوٰۃ، اکثر یہ مانگتے نہیں، بہت مجبوری میں نکلتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے اور لوگ انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اچھی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے گھر کا پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو، خاص طور سے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے محلے والے ہوں، ان میں آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ واقعی سفید پوش لوگ ایسے کون کون سے ہیں جو مانگتے نہیں۔ تیسرے نمبر پہ عاملین کا لفظ آیا ہے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا ان کے بعد خلفائے راشدین کا، تابعین یا تابع تابعین کا، اس ٹائم اونٹوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، کھجوروں کی شکل میں، گلے کی شکل میں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو اسے اپنے آپ میں اکٹھا کرنا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، پھر اس کا الگ الگ نظام بنانا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو اس لیے کافی لوگ رکھے جاتے تھے، تو جو لوگ اس نظام کو سنبھالتے تھے اور پھر اس کا ڈسٹریبیوشن، اسے بانٹنا، مستحق دیکھ کے وہاں ان لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو اس ٹائم وہ لوگ اس سارے مال کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد پھر اسے بٹواتے تھے، تو یہ عاملین کہلاتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں اس کا بھی مس یوز ہو رہا ہے کہ جو لوگ رسیدیں لے کے نکل جاتے ہیں، 60 70 80% تک تو وہ کاٹ لیتے ہیں اپنا عاملین کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے 60 70 80 سال میں، اپنی آخرت کی طرف نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو ان مستحق، ان یتیم بچوں کا، ان غریبوں کا مال آپ کھا رہے ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے جن کا حق ادا کیا۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں سورہ شورى میں 183 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ چیزیں لوگوں کو کم نہ دو، یہ ظلم ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اب اگر آپ زکوٰۃ ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے جو اس کے مستحق ہیں تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ظالم گنے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اسی کا دیا ہوا حکم ہے 2.5% زکوٰۃ کا۔ اگر آپ اسے روکتے ہیں یا اسے کہیں غلط جگہ دے دیتے ہیں تو آپ اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ آپ بینک میں پیسے جمع کریں اور آپ چیک کاٹیں اور بینک والے پیسے نہ دیں، آپ کے اوپر کیا بیتتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، وہ کسی غریب کو بھیجے چیک کی شکل میں آپ کے پاس، وہ چیک کاٹے اور پھر آپ اسے مال نہ دیں، اس اللہ کا دیا ہوا، تو لازمی بات ہے اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، چاہے مال ہو چاہے رتبہ ہو، وہ سب اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس اور اللہ کے ادھار ہے ایک حساب سے۔ اگر آپ اسے مال کو اللہ کا سمجھیں گے تو آپ کو اسے بانٹنا بڑا آسان لگے گا، کیونکہ دوسرے کا مال بانٹنا آسان ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو 5 لاکھ روپے دوں یا آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیں اور یہ کہیں کہ 1 گھنٹے میں بانٹنے، آپ یقین کریں 1 گھنٹے سے پہلے میں بانٹ دوں گا۔ لیکن جس مال کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اسے بانٹنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ جو زمانی کہتے ہیں کہ مال اللہ کا دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو واقعی اس حساب سے اگر آپ اسے بانٹنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنے والی بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ قارون اور حامان کی طرح سے اس مال کو اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنا سمجھیں گے تو یہ شرک ہوگا، اور انہیں اللہ نے دھسا دیا تھا ان کے مال کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، اور ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ تو عاملین کا جتنا بھی جائز معاملہ ہو وہ لے کے، باقی سب مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے۔ چوتھا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ تالیف قلب کا ہے۔ جو لوگ
اپنا قلب جو ہے اسے محسوس کرتے ہوں اسلام کی طرف، ہم مطلب سافٹ کارنر رکھتے ہوں، وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف جھکتے ہوں، تھوڑا سا اسلام سے مائل ہوتے ہیں اسلام کی طرف، ان لوگوں پہ بھی آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اکثر آتا ہے کیا غیر مسلموں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسے غیر مسلموں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان میں آ گئے تھے، لیکن اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تالیف قلب کی ہی بات تھی۔ تو جو غیر مسلم بھائی ہمارے، چاہے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، آپ دیکھتے ہیں ان کا دل ادھر مائل ہو رہا، تو آپ انہیں تحفے تحائف یا ان کی ہیلپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ 5واں جو معاملہ آتا ہے گردن چھڑانے کا، قرآن کہتا ہے مطلب اس ٹائم تو غلام ہوتے تھے، انہیں آزاد کرانا، اللہ رب العزت غلامی نہیں پسند کرتے تھے، اسی لیے تمام صدقات میں، کفاروں میں گردن چھڑانے کے معاملے رکھے، غلام آزاد کرانے کے۔ آج بھی جو اڑیسہ وغیرہ ہمارے ملک کے علاقے ہیں یا اور ملکوں میں بھی، افریقہ وغیرہ میں بہت سارے بدھوا مزدور ہیں، اگر ان کی جان چھڑانے میں، ان کی گردن چھڑانے میں آپ کا یہ مال خرچ ہوتا ہے تو ایک مد زکوٰۃ کی وہاں بھی خرچ کی جائے گی۔ تو یہ گردن چھڑانے کا جو لفظ ہے، اس میں میرے نزدیک تو کسی انسان کی گردن بیاج کے پیسے میں پھنسی ہوئی ہو، کسی ساہوکار کے ہاں اس کا جو ہے پوری زندگی بندھی ہوئی ہو کہ اس سے کام کراتا ہو۔ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں، اس طرح کے بندھوا مزدوروں سے کام کراتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس میں ضرورت میں ان سے پیسہ لے لیا، اور وہ ظالم لوگ ان سے جانوروں کی طرح کام کراتے رہتے ہیں، ان کی پشتوں در پشتوں تک، اور وہ پیسہ نہیں اتار پاتے۔ ایسے لوگوں کی اگر آپ گردن چھڑائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کا پیسہ بالکل صحیح جگہ لگے گا۔ تو یہ گردن چھڑانے کا جو معاملہ ہے قرآن اسے ہی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قرض داروں کے لیے، جو لوگ مجبوری میں قرض لے لیتے ہیں، کسی کی کوئی بیماری آ گئی، کسی کی کوئی بچی کی شادی آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کسی اور وجہ سے اسے قرض لینا پڑ گیا اور آپ کو پتہ لگ گیا، تو آپ اگر اس کا قرض اتروائیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ دوسرے صحابی نے پڑھائی، پھر قرض بھی ادا کیا گیا ان کا، وہ جائز قرض تھا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں ہماری امت کے لوگ 90% لوگ بیاج کے قرضوں میں شامل ہیں، وہ چاہے بینکوں سے موٹر سائیکلیں لیں، کاریں لیں، یا بینک سے ہوم لون لیں یا ایجوکیشن لون لیں، کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں سود کے کام میں۔ یہ سود ایک ایسی جڑ ہے کہ جس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اسلام کی، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سخت آیت قرآن میں سورہ بقرہ 279 نمبر آیت کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی بھائی سودی کسی قرض میں مبتلا ہو تو پہلے اس کا قرض اتروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور نے سادہ قرض جو عام لے لیتے تھے ایک دوسرے سے، اسی قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ تو حرام قرض ہے، اس کا تو کیا حشر بنے گا اگر یہ اس حالت میں مر جائے۔ تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی چاہنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس قرض کو اتروائیں۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ یہ مانتے ہو کہ اسی کا دیا ہوا مال ہے اور اسی کا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ کتنی موٹی رقم ہو، آپ یقین کریں کچھ دنوں کے بعد آپ بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، انہوں نے الحمدللہ بہت یہ کام کیے ہیں اور اللہ نے انہیں پھر بہت نوازا ہے۔ آپ یقین کریں زکوٰۃ 2.5% آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کا اجر بھی بہت دیتا ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، تو دینے کا آپ کو ثواب بھی تو ملے گا۔ جو بھی فرض آپ بجا لاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکموں کو، اس کا لازمی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے آپ کو کہیں کوئی قرض دار نظر آئے تو آپ بالکل، چاہے اس کا سادہ قرض ہو چاہے اس کا حرام قرض ہو، اسے اتروانے کی کوشش کریں۔ 7واں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جنگ، اس معاملے میں کہیں آپ کو کوئی کال آئے آپ کے مال کی تو آپ کو وہ دینی ہے، لیکن وہ حق جہاد ہو، یہ جاہل والا جہاد نہیں جیسا معاشرے میں ہم ہر چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں جہاد ہے۔ جہاد کی پوری میننگ ہے، انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہر بات کو جہاد کہہ دینا ٹھیک، جہاد ایک جد و جہد کا نام ہے۔ جہاد کی ایک شکل ہے قتال،
اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت کم سامنے آتا ہے۔ اس قتال کو قتل و غارت میں شامل کیا جائے گا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی کمیونٹی ظلم کرتی ہے تو بدلے میں وہ بھی ان کے اوپر ویسا ہی معاملہ کر سکتے ہیں۔ مان لو کوئی قتل و غارت کرتا ہے مسلمانوں کی، تب انہیں اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ معصوم عورتوں معصوم بچوں کو اٹھا کے قتل کر دیں، یہ جہاد میں نہیں آئے گا، یہ گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ نے اللہ نے کہا ہے سورہ مائدہ میں کہ جس نے ایک جان لی اس نے مانو پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فی سبیل اللہ میں دین کے وہ کام آئیں گے، وہ جد و جہد آئیں گی کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ کہیں اللہ کے لیے کہیں معاملہ ایسا بھی آئے کہ اللہ کے دین کو بچانا ہو تو وہاں آپ کا مال کام آنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری مت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ مسافر کے لیے۔ اب تو اس طرح کے کیس سامنے نہیں آتے کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ ارینج کر لیتے ہیں پیسے، لیکن اگر اب بھی آپ کو کسی دور دراز کے علاقے کے لوگ اس طرح کے مسافر مل جائیں جن کو نقصان ہو گیا ہو، جن کا مال کھویا گیا ہو اور انہیں مال کی ضرورت ہو، ان کے کھانا پینا، ان کا رہنا، ان کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا، ان کے سفر کا، ان کے ٹکٹ کا، یہ سب اس زمرے میں آئے گا جو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی مد 8ویں جو اس میں ہے، یہ 8 مد قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان مدوں کے علاوہ کسی مد میں زکوٰۃ نہ دیں ورنہ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ اسی لیے کھول کے بات کہہ دی، میں کیونکہ مجھے تو اللہ کو حساب دینا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بالکل حق بات بتا دوں، اور زکوٰۃ آپ دیا کریں انکساری راضی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، وہ آپ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ تو آج دن انکساری کے ساتھ زین العابدین ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، اہل بیت میں، وہ جب زکوٰۃ دیتے تھے تو لینے والے کا ہاتھ چومتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چند ٹکوں کی عوض میں آپ کو اللہ جنت دے رہا ہے۔ اگر یہ مستحقین نہ ہوتے تو آپ کسے زکوٰۃ دیتے؟ آپ کی زکوٰۃ ماری ماری پھرتی۔ جن ملکوں میں واقعی جو امیر ملک ہیں وہاں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے پاس خود فون آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب تو الحمدللہ نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، غریب ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ کو تو اللہ نے ایسا چانس دیا ہے، آپ کو ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں غریب بہت غریب ہے مسلمان، تو آپ نے اپنی زکوٰۃ جوڑ کے دینی ہے، پوری دینی ہے، مستحق تک پہنچانی ہے، جس سے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو اور آپ کے لیے جنت کا ذخیرہ بن جائے، توشہ بن جائے۔ ایک بات اور وضاحت کے ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ لینے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی گندگی ہے مال کی، لیکن یہ امیروں کے مال کی گندگی ہے۔ یہ میں وضاحت فرما دوں، یہ میں وضاحت کر دوں کہ امیروں کے مال میں ان کے مال کی گندگی، اگر وہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ اپنے مال کی گندگی کھا رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں پوری تو ان کا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ بالکل دیکھیں یہ فرض ہے، دینا ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، ابھی تازہ معاملہ تھا، تو انہیں جب پتہ لگا کہ ایک کمیونٹی ایسی ہے، ایک قبیلہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بیت المال میں بلکہ خود ہی اکٹھی کر کے خود ہی بانٹیں گے، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا معاملہ طے کر دیا تھا کہ ان سے قتال ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب حضرت عمر آئے کہ ابھی نیا معاملہ ہے حضور کے وصال کا، آپ اس طرح کے حکم نہ لگائیں، وہ زکوٰۃ دینے کو تو کہہ رہے لیکن اپنے کمیونٹی میں اپنے قبیلے میں کہہ رہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ سنیے کیا کہا انہوں نے کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتے ہوں گے تو میں ان سے رسی بھی لوں گا ورنہ ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی زکوٰۃ یا نماز یا کسی بھی حکم کو، پلر کو حقیر سمجھنے لگیں گے، آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، لیکن اسے حقیر نہ سمجھیں، گناہ سمجھیں اپنا، اللہ سے توبہ کرتے رہیں تو چلے گا، لیکن اگر آپ نماز کو حقیر سمجھنے لگیں یا آپ حج کو حقیر سمجھنے لگیں یا روزے کو حقیر سمجھنے لگیں تو کیا آپ کا ایمان باقی رہے گا؟ تو زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے والے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ایک حکم کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایمان باقی نہیں رہے گا، کفر ہے کفر میرے نزدیک۔ تو اس لیے بہت احتیاط رکھیں، ایسے لوگوں کو بالکل زکوٰۃ نہ دیں جو اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ امیروں کے مال میں ان کے مال کی گندگی ہے لیکن غریبوں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، تو اس لیے اپنے
لینے کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کا تحفہ لے رہے ہیں، بالکل اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو خوش دلی سے زکوٰۃ لینی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا فربے کر دے کہ ہم دینے والے بنیں۔ اصل میں زکوٰۃ کا مطلب ہی یہی ہے فربے کرنا۔ تو آپ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے اگر فربے ہو جاتے ہیں تو آپ کتنے دینے والے بنیں گے؟ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ زکوٰۃ لینے میں بالکل شرمندگی محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کا تحفہ سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے حقیر سمجھ کے شرمندگی محسوس کر کے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا، آپ بیاج کی طرف چلے جاتے ہو، سود پہ پیسہ لے لیتے ہو، جو بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے پنگا لینا ہے، اللہ سے مخالفت اختیار کرنی ہے اللہ کی، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ آپ بھیک بھی جائز ہے اگر ضرورت ہو، اور زکوٰۃ بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک آخر میں آپ کو سنا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے گا تو اللہ تو راضی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ تو آپ بالکل کسی سے نہ ڈریں، زکوٰۃ کے اگر آپ مستحق ہیں تو آپ تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے، اسی لیے آپ ہی کے لیے اللہ نے یہ تحفہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں اور کچھ چیزیں کسی اور ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔